نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج سبق نمبر 35 ہے مدات کے بارے میں، یعنی ہم قرآن پاک میں جتنی مدیں کرتے ہیں ان کا بیان شروع ہو چکا ہے، اور مدات یعنی مد جب ہم کرتے ہیں اس کے لیے کوئی قانون ہے۔ وہ قوانین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو آج کے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ چونکہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ یعنی جس میں با زبر الف با پیش واو بو با زیریا بی، وہاں بھی مدہ تھے، اور آج کے سبق میں ان چیزوں کو تازہ کیا جائے گا کہ یہ مد کی بنیاد ہیں۔ الف واو یا یعنی حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ اب یہ الف کب مدہ ہوتا ہے، واو کب مدہ ہوتا ہے، یا کب مدہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہے کہ الف سے پہلے زبر آئے، جیسے صراط، اب را زبر الف را، یعنی الف سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے الف سے پہلے زبر آئے، تو ادھر بھی الف سے پہلے زبر ہے۔ اب یہاں تو بتانے کے لیے ایک مثال ہے، مثال ربنا، اب الف سے پہلے نون پر زبر ہے، ظلمنا الف سے پہلے نون پر زبر ہے، اور اس کے برابر قائم مقام جو کھڑی زبر ہوتی ہے جو الف کے برابر آواز دیتی ہے، وہاں پر بھی الف مدہ اس کھڑی زبر کے اندر موجود ہے۔ ادھر تو لکھا ہوا ہے الف، مگر کھڑی زبر میں آواز الف کی پیدا کی جاتی ہے، الف لکھا نہیں جاتا وہاں کھڑی زبر ہوتی ہے۔ مثلا یہاں ہے را زبر الف را، اور اب لکھا ہوتا را کھڑی زبر را، دونوں کی آواز برابر ہے اور دونوں کو الف مدہ کہتے ہیں۔ لہذا جہاں کہیں بھی الف سے پہلے زبر آئے اس کو بھی الف مدہ کہتے ہیں، اور جہاں بھی جس حرف پر کھڑی زبر ہو اس کھڑی زبر میں بھی الف مدہ کی آواز پیدا کی جاتی ہے۔ لہذا وہاں پر بھی مد کے قوانین لگیں گے اور یہاں پر بھی، لہذا بنیادی طور پر الف واو یا مدہ کو پہلے سمجھیں، جیسے صراط کو، اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے، جیسے فی، فا زیر یا فی، یعنی یہاں لکھا ہوا ہے یا ساکن سے پہلے زیر آئے، تو یہاں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، یہ یائے مدہ کہلاتی ہے۔ اب مدہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی یہاں پر الف کو کھینچ کے پڑھو گے، ادھر یا کو کھینچ کے پڑھو گے، یعنی فا زیر یا فی، یہ کھینچا ہے ہم نے۔ ایک ہوتا ہے نا صراطا، صراطا، اب یہاں ہم نے الف کو نہیں کھینچا تو معنی غلط ہو جائے گا، لہذا صراطا، ادھر یا کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مدہ کا معنی کیا ہے؟ کھینچنا، جیسے فی۔ اسی طرح نستعین، نستعین، یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ بھی یائے مدہ کہلاتی ہے۔ لہذا الف مدہ وہ یائے مدہ کی پہچان ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا حرف ہے واو ساکن سے پہلے پیش آئے، جیسے یوقنون، اب یہاں پر واو ساکن سے پہلے یا پر پیش ہے، یعنی یہاں قانون لکھا ہوا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آئے، تو لہذا یو میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، قینون میں واو ساکن سے پہلے نون پر پیش ہے، لہذا ادھر بھی واو مدہ کہلائے گی، ادھر بھی واو مدہ کہلائے گی، یعنی واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ۔ تو مدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ یہاں ہم یوقنون میں واو دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، لہذا یہ 3 حرف کی پہچان کر لیں، الف ساکن، الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ، یعنی تینوں کو ادھر الف کو کھینچ کے پڑھیں گے، جہاں کہیں بھی الف سے پہلے زبر آئے گی الف کو کھینچ کے پڑھیں گے، جہاں کہیں بھی یا ساکن سے پہلے زیر آئے گی، تو اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ کہلاتی ہے، اور کھڑی زبر بھی الف کے برابر ہے۔ اس طرح یا مدہ و یا ساکن سے پہلے زیر آئے، لیکن جہاں کہیں کھڑی زیر آئے تو وہ بھی یا مدہ کی آواز اس میں پیدا ہوتی ہے، کھڑی زیر، جیسے مر رب ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا زیر یا ہی، دونوں آوازیں برابر ہیں، لہذا یا مدہ کے قائم مقام
کھڑی زیر بھی یا مدہ کہلائے گی، اس میں یا مدہ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ لہذا الف مدہ میں اور کھڑی زبر یہ برابر ہیں، یا مدہ اور کھڑی زیر برابر ہے۔ اسی طرح واو ساکن یعنی واو مدہ اور الٹی پیش، جیسے رسول ہو، یہاں پر واو مدہ ہے اور رسول ہو میں ہا الٹا پیش ہو میں بھی واو مدہ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ لہذا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اور اس کے قائم مقام کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش کی پہچان اچھی طرح کر لینی ہے، کیونکہ آگے ہم نے مد کا بیان پڑھنا ہے۔ تو جب تک ہمیں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کی پہچان نہیں ہوگی، ہم مد کے بیان میں ہمارا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا بنیادی طور پر ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب یہاں واو مدہ اور یا مدہ ہے، اس کے مشابہ حروف لین دو ہیں، یعنی واو مدہ اور واو لین، یا مدہ اور یا لین۔ یہ جو دو حرف ہیں نا، واو مدہ اور یا مدہ، ان کے مشابہہ واو لین اور یا لین بھی یہاں آئے گا۔ جیسے یہ تو مدہ کہلاتے ہیں اور یہ دو حرف لین کہلاتے ہیں، واو اور دوسرا ہے یا۔ یہاں پر یہ واو اور یا ساکن، ان دونوں سے پہلے زبر آئے، جیسا کہ امام جزری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا واو و یا ان سکنا قبلہما وانفتحا، یعنی واو اور یا ساکن ہوں یعنی لین کی حالت میں ہوں، ان دونوں سے پہلے زبر آئے تو یہ واو لین اور یا لین کہلاتے ہیں۔ تو واو ساکن سے پہلے زبر آئے، یہاں تھا واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو یہ واو مدہ ہے، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو یہ واو لین ہے۔ اسی طرح یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا لین ہے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر آئے جیسے لیس علیہ، تو یہاں دیکھو یا ساکن سے پہلے زبر ہے، علیہ میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ یا لین کہلائے گا۔ ادھر واو لین اور ادھر یا لین دونوں سے پہلے زبر آئے۔ اس کی اچھی طرح پہچان کر لیں کہ واو لین اور واو مدہ میں کیا فرق ہے، کہ واو مدہ سے پہلے پیش آتا ہے اور واو لین سے پہلے زبر آتا ہے۔ اسی طرح یا مدہ اور یا لین میں کیا فرق ہے کہ جہاں یا ساکن سے پہلے زیر آئے وہ یا مدہ کہلائے گی، اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین کہلائے گی۔ لہٰذا یہ دونوں مدہ اور لین، الف واو یا مدہ اور واو یا دونوں سے پہلے زبر آئے تو یہ لین کہلاتے ہیں، یہ دونوں محل مد ہیں۔ اب یہاں لکھا ہے محل مد دو ہیں، حروف مدہ اور حروف لین۔ جہاں کہیں بھی مد کرو گے تو سبب بعد میں آتا ہے، جیسے میں نے لکھا ہے سبب مد دو ہیں، حمزہ اور سکون۔ سکون یہ جزم والی علامت کو کہتے ہیں، اور سکون میں تشدید بھی شامل ہے، یعنی ان مدہ کے بعد، ان لین کے بعد حمزہ آئے گا اور سکون آئے گا تو ہم مد کریں گے۔ تو لہذا آج کے سبق میں مد کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ لکھائی گئی ہیں، انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد یہ دونوں کیا ہو گئے؟ محل مد۔ محل مد دو ہیں، حروف مدہ اور حروف لین، اور حروف مدہ کی تفصیل اوپر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، ادھر تک، اور یہ حروف لین کی جو پہچان ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اب یہ حروف مدہ اور حروف لین یہ ہیں محل مد، یعنی کون سا موقع ہوگا، کون سی ایسی حالت ہوگی جس کے بعد سبب حمزہ آئے گا یا سکون یعنی جزم آئے گا، تو پھر ہم مد کریں گے، اور ان کی بنیادی چیزیں یہ ہیں حروف مدہ اور حروف لین، اس لیے محل مد دو ہیں، حروف مدہ اور حروف لین۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی طرح ان کو سمجھنے کی اور ان پر ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔